وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو راہ راست پالو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو پھر ہدایت ملے گی۔ بلکہ آپ ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وقالو، اور کہتے ہیں کونو، ہو جاؤ، کانا، کانو، یا کون جو ہے لفظ کاف واو نون سے، یہ تقریباً 1390 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ کانا فعل ماضی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کسی سے ہو جانا، بیشتر اللہ کے صفات کے ساتھ آتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر۔ سورہ فتح کی آیت نمبر جو ہے 21 ہے، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ ہے انسان بڑا ہی ناشکرا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تہتدوا، کہ تم ہدایت پالو گے۔ ہدایت کا جو لفظ ہے یہ ہے دال، یا اس کا ہے دال جو ہے یہ اس کا جو ہے مادہ ہے، اور یہ اس مادے سے قرآن میں 316 کلمات آئے ہیں۔ ہدایتو کے معنی ہے لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کے ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 طرح سے رہنمائی کی ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں۔ وہ ہدایت جو عقل و فطانت اور معرفہ ضروریہ کے عطا کرنے سے اس کو حاصل ہوئی ہے۔ اس معنی میں تو ہدایت ہر چیز کو، ہر جانوروں کو بھی اللہ نے دی ہے، پودوں کو بھی پتہ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، جانوروں نے کیا کرنا ہے، ہر جاندار کو حسب ضرورت ملی ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت 50۔ جب تعارف کرایا اپنے رب کا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو، تو کہنے لگا تم دونوں کا رب کون ہے؟ قالا ربنا الذی، اب کہا ان دونوں نے، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، قالا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشا، پھر اس کے حسب حال اس کی رہنمائی بھی کی۔ دوسری قسم کی ہدایت کو بھی دیکھ لیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کی انسان کو۔ دوسری قسم کی ہدایت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول، پیغمبر، انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل فرما کر تمام انسانوں کو راہ نجات کی طرف یا راہ ہدایت کی طرف دعوت دی۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت 24 میں آتا ہے کہ ہم نے ان میں پیشوا، امام بھیجے، نبی، رسول اور اسی طرح پیغمبر، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں یا ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک کتاب اس قرآن کو کہا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 3 جو ہے وہ ہدایت بامعنی توفیق ہے، جو ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں، جتنی وہ کوشش کریں گے، جتنی کوشش کی توفیق ہوگی اتنی ملے گی۔ جو ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا کر دی جاتی ہے، دکھا دینا، اشارہ کر دینا، ساتھ لے کر منزل تک پہنچا دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر سورہ نمبر 47 آیت 17 میں فرما رہے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو لوگ ہدایت پر چلتے ہیں تو ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت 11 میں وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدِ قلبہ، کہ جو بھی اللہ پر کامل ایمان لے آئے نا تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ پھر یہ ہدایت کیسے آتی ہے؟ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت 69 میں اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہمارے ہدایت کے راستے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، ہم ان کو ضرور اپنی ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہتے تھے کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ابراہیم کا طریقہ، الملت، میم لام کافی دفعہ اس پر بات ہو چکی ہے۔ کلمات جو ہیں یہ تقریباً اس مادے سے 18 آئے ہیں۔ الملت دین کے لیے بھی آتا ہے، اور اسی طرح دستور کا بھی نام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی انبیاء کرام کے ذریعے بندوں کے لیے مقرر کی ہے، اس شریعت کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کے ذریعے قرب خداوندی بھی حاصل کر سکیں۔ دین اور ملت میں فرق یہ ہے کہ ملت کی اضافت اس نبی کی طرف ہوتی ہے جس کا یہ دین ہوتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ ابراہیم، کہ تم پیروی کرو کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یا ان کے طریقے کی۔ ہم للت الکتاب جو ہے کتاب، یہ املا کرنے کے لیے، کتاب کی املا کرنے کے لیے آتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں آئے گا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ،
کہ وہ شخص جس پر حق ہے وہ دستاویز لکھوائے، وہ مضمون لکھوائے۔ ملتن اور دین میں فرق جو ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ کی جانب سے مشروع ہونے کے لحاظ سے ملتن کہا جائے گا، اور اس کو قائم کرنے، اس پر عمل کرنے، اس پر اطاعت کرنے کے لیے اس کو دین کہا جائے گا۔ حنیف جو ہے یہ یکسو کے لیے آتا ہے۔ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ یکسو تھے، ان کا طریقہ۔ الحنف مادہ خا نون ہے نون فے ہے، اور اس مادے سے 12 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الحنفو کا معنی ہے کہ استقامت کی طرف مائل ہونے۔ الحنیفو جو استقامت کی طرف آ جائے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں آتا ہے، سورہ نمبر 16، قانت للہ حنیفہ، کہ وہ ایک امت ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے یکسو اللہ کے لیے ہر کام جو اللہ نے کہا فوراً کاٹ گزرنے والے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے شرک کرنے والے۔ الشرک تو جو ہے یہ شریک ہونے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ شین رے کاف سے 168 کلمات آئے ہیں قرآن میں۔ الشرکاتو والمشارکاتو کے معنی دو ملکیتوں کو آپس میں باہم ملا دینے کے ہیں، اور ایک چیز کو دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کو آپس میں شریک ہونے کے لیے بھی یہ لفظ بولے جاتے ہیں، وہ چیز مادی ہو یا مانوی۔ شرکتہ و شارکتہ و تشارکو کے معنی باہم آپس میں شریک ہونے کے ہیں۔ اشرکہ فی امری، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی میں پڑھتا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ میرے اس کو بھی شامل کر دے۔ اشرکہ فی امری، اے اللہ اس کو میرے اس کام میں یعنی نبوت والے کام میں شامل کر لے، تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ اشرکا فلان باللہ کے معنی ہے کہ اللہ کے ساتھ فلاں نے شریک ٹھہرایا، اور یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نساء میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، 116 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، کہ اللہ نہیں بخشے گا اس کو جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَمَن یشرک بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تو گمراہی میں بہت دور جا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ المائدہ سورہ نمبر جو ہے 5 آیت 72 میں فرما رہے ہیں اِنَّهُ مَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، بے شک وہ جو شریک کرتا ہے نا اللہ کے ساتھ، تو اللہ نے اس پر جنت جو ہے حرام کر دی ہے، یعنی بہشت اس پر حرام ہے، وہ نہیں داخل ہوگا۔ اب اس آیت کو میں ایک دفعہ ترجمہ کر لیتا ہوں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن کہ یہودی، اور نصارا اور یا نصرانی، تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کل کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ملتا طریقہ یا ملت ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ حنیفہ، جو کہ یکسو تھے، یک روحے تھے، ایک ہی طرف، اللہ ہی کی طرف۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے شریک کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے۔ اگلی آیت نمبر 136 ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، آپ سب کہو۔ اب اس میں کیونکہ قولوا کا جو ہے یہ سب کے لیے آیت ہے مسلمانوں کی، کہ ہم ایمان لائے، ایمان والے کہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قرآن جو ہماری طرف نازل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر صحف ابراہیم سورہ اعلیٰ میں آتا ہے نازل کیا گیا، اسماعیل علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، یعنی جو ان میں انبیاء ہوئے ان کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، ہم ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اسی کے مسلم ہیں۔ قولوا آمنا، علامانو جو ہے اس مادے سے 879 کلمات قرآن میں ہیں۔ علامانو اصل میں امن کا معنی نفس کا مطمئن ہو جانا، امن، امانتن اور امان، یہ سارے لفظ اسی مادے سے نکلے ہیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو بھی اللہ کے اس مبارک گھر میں داخل ہوا تو امن پا جائے گا۔ تو امن جو ہے اسی سے ہے، آمنا لہو کسی کی بات کو مان لینا، آمنا بہی کسی پر ایمان لانا، کسی کی تصدیق کرنا، اس کے لیے آتا ہے۔ وما انزل
الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. تو یہ تو الحمدللہ جو بھی نازل ہوا. انزلہ جو ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. نزول جو ہے کس چیز کا؟ اترنا، نیچے اوپر سے نیچے آنا، بلندی سے نیچے اترنا. اور یہ مادہ جو ہے اس کا نون زا اور لام ہے، نون زے اور لام. اور اس مادے سے 293 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں. النزول کا معنی ہے بلند جگہ سے نیچے اترنا. انزلہ جو ہے نازل کرنا، اتارنا. کہتے جو بھی نازل ہوا، جو یعقوب علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، ایمان والے کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں کرتے. السب تو جو ہے سین بیتے، یہ نیا لفظ آیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس سے 5 کلمات قرآن میں ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 140 میں آتا ہے وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور یعقوب اور ان کی اولاد. تو یہاں اسباط سے مراد قبائل بھی ہیں، قبیلوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور ایک شخص کی اولاد کو بھی کہا جاتا ہے. الاعراف جو ہے اس کی سورہ نمبر جو ہے 7 ہے، اس کی آیت نمبر 160 میں آتا ہے اسباطً اممًا، کہ الگ الگ 12 قبیلے، کیونکہ جب پانی کے لیے پتھر پہ مارا تو الگ الگ 12 قبیلوں میں وہ بٹ گئے. 12 قبیلے، ہر قبیلے نے جان لیا کہ ان کے جو ہے، یا 12 قبیلوں میں بنی اسرائیل بٹ گئی، تو اس کے لیے آتا ہے. وما اوتیا جو ہے الاتیان، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون، اور جو نبیوں پر اترا ان کے رب کی طرف سے، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو بہرحال اوتیا جو ہے الاتیان سے ہے. یہ کلمہ بھی ہم الحمدللہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں. اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. کافی وقت کے بعد جو ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی انشاءاللہ الحمدللہ کافی دفعہ گزرا ہے، تو اس پہ بات نہیں کی. تو اب تھوڑا سا اس کو ایک دفعہ پھر تازہ کر لیتے ہیں اپنے ذہنوں میں، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اور بھی کلیئر ہو جائے ہمارے لیے. جیسے کہ میں پہلے بھی کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عربی میں ایک ہی یہ ہوتی ہے جس کو ہم چھوٹی یہ کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں چھوٹی یہ اور بڑی یہ کو علیحدہ لکھا جاتا ہے. تو اس لیے عربی میں ایک ہی یہ ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو ایک ہی کہا جاتا ہے. تو اس لیے اب اس کو تھوڑا سا، اس کا جو ہے روٹ ورڈ جو ہے اس کا وہ الف تے یا ہے، اور یہ اس مادے سے 549 دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے. الاتیان کا معنی ہے کسی چیز کا بہت سہولت آ جانا. اور اس کے بعد ہے نبی یونا، جو نبیوں پر اترا. نبوت جو ہے نون بے الف نبا سے ہے، خبر لانے والا. اور یہ اس مادے سے 160 کلمات قرآن میں ہیں. النبوت وہ سفارت جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ہوتی ہے، اور جس کے امور دنیاوی اور اخروی میں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو خبر ان تک پہنچاتا ہے، جو آگے وہ نبی جو ہے ان اپنی قوم تک پہنچا دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے. لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے. نون جو ہے وہی فعل مضارع والا آ گیا. فرق جو ہے وہ اردو میں بولا جاتا ہے الفرق مدہ فعل کاف ہے، اور یہ کلمہ قرآن کریم میں 72 مرتبہ ہے. الفرق فرقہ جو ہے، فرقہ ہو جانا، جب فرقہ بندی جسی سے آتا ہے. الفرق کے معنی الگ الگ ہونے کے ہیں. التفریق فرقوں میں بٹ جانا، یعنی گروہوں میں تقسیم ہو جانا. کسی چیز کا شرازہ اور اتحاد کا زائل ہونا، اس پر بولا جاتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، آخری لفظ ہے. مسلمون جو ہے سین لام اور میم، اس کا مادہ ہے. السلم جو ہے اس مادے سے 140 کلمات قرآن میں آئے ہیں. السلم و سلامت کا معنی ہے کسی معنی ظاہری اور باطنی آفات سے محفوظ ہونا اور پاک ہونا. سالمہ یا اسلام و سلامت سلامت کا معنی سلامت ہونے کے ہیں. مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم ہم کر دے. فرما بردار اس کے لیے آتا ہے جو فرما بردار ہو، سر تسلیم ہم کرنے والا ہو. یا ایھا الذین آمنوا ندخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، پورے کے پورے اللہ کے دین میں داخل ہو، اسلام میں داخل ہو، یعنی کہ پوری اطاعت کرو اللہ کی. اب صرف اس کا جو ہے تھوڑا سا ایک دفعہ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. قولو، کہو، آمنا باللہ. اب کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہودی ہو جو یا نصرانی ہو جو تو ہدایت پاؤ گے، تو اللہ فرما رہے ہیں قولو، کہو اے مومنو، آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا. وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا. و اسماعیل، اور جو اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوا. و اسحاق، اور جو اسحاق علیہ السلام پر نازل ہوا. و یعقوب، اور جو یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا. والاسباط، اور جو ان کی اولادوں میں جو بھی اور بھی نبی آئے، کیونکہ تانتا تو بدا رہا، ان پر نازل ہوئے. وما اوتیا، اور جو کچھ عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتی النبیون، اور جو نبیوں کو عطا کیا گیا من ربہم، ان پر بھی جو رب کی طرف سے ان کو عطا ہوا. لا نفرق، اور ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم، ان کے مابین کسی ایک میں بھی. ونحن، اور ہم ہیں لہو مسلمون، اللہ ہی کے لیے فرما بردار.
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285، اللہ اکبر، جو دو آخری آیات 285 اور 286 یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر نازل ہوا، ان کی طرف نازل ہوا، اور مومن بھی اس پر ایمان لائے۔ کلن، سب کے سب، آمنا باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے۔ فرق یہ نہیں کہ اللہ نے فضیلت تو دی ہے، اللہ جیسے سورہ تیسرا پارہ شروع ہوگا تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، تو فضیلت تو ہے، لیکن کسی کو ماننا یا کسی کو نہ ماننا یہ ہے فرق کرنا۔ بنی اسرائیل نے، یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ اکبر، اور پھر ان دونوں گروہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت نے انکار کر دیا، تو اس کے لیے آتا ہے۔ تو سب کو نبیوں کو ماننا ہے، اور جو کلام اللہ کی طرف اترے ہیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے ہیں، سب پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھے۔ ہاں، ان کی تحریفات ہو گئی، اب صرف شریعت جو ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئی، اب آخری کتاب اللہ کی نازل ہو گئی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لے لیا، تو اب اسی پر ایمان آنا پڑے گا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی لاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، ایمان لاؤ، اور ان کتابوں پر بھی جو ان سے پہلے انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے ساتھ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث 7362 ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب کی تم نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب، بلکہ یہ کہو کہ ہم ایمان لائے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا ہے، یعنی اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر تو ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہم پر نازل ہوا ہے یا جو ہم پر نازل ہوا ہے، جو تم پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اس کو سمجھ کر اس کا فہم عطا فرمائے، اور اصل بات تو عمل کی ہے۔ اللہ ہم سب سے وہ اعمال کرا دے جو اللہ کو پسند ہے، وہی اعمال جو اللہ کو پسند ہے، جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔